الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم صاحب العزة والاحترام جناب الصدر حضرات علماء کرام معزز سامعین بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں ہر ایمان والے کے لیے اپنی ذاتی زندگی گزارنے کے اعتبار سے اپنی اتنی اصلاح کر لینا جس سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا آسان ہو جائے، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ نے فضل فرمایا، اہل بستی کی انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت والا آپ کی بستی میں تشریف لائے، اور جو لوگ بیت ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی موقع دیا جائے گا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد باضابطہ طریقے پر بیت کی مجلس ہوگی، وہ سب حضرات حضرت والا سے بیت ہو جائیں تاکہ آہستہ آہستہ اپنی اصلاح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک لفظ ہے تصوف، تو کتنے موٹے اور واضح لفظوں میں انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے بندوں کی خدمت، کہ تین باتیں جس بندے میں پیدا ہو جائیں وہ تصوف میں داخل ہو جائے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اتنی اصلاح کر لینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، وجہ اس کی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، اس کا بڑا حصہ تو گزر گیا، کتنی باقی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ جو باقی ہے اسی میں یہ بڑا کام انجام دینا ہے، اور اگر اصلاح نہ ہوئی تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اصلاح ہو جائے تو ایمان
اور پھر بڑی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط فاز، کہ یہ وہ بندہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ تو مقصود وہ کامیابی حاصل کرنا ہے کہ آخرت کی کامیابی عطا فرمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمانے کا اعلان فرما دے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اس کو میرے مخصوص بندوں میں اور میری جنت میں داخل کر دو، کامیاب ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر بہت بڑے عہدے کا مالک بن گیا، بڑی ڈگری کا مالک بن گیا، اگر گنتی کرنا شروع کرے دنیا کے سرمایہ داروں میں تو دوسرے یا تیسرے نمبر پر اس کا نام آ جاتا ہے، لیکن اصلاح کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے، اور یوں سمجھیے کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کے عیش و آرام اور تمام قسم کی لذتیں فرحتیں جنت میں رکھی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، دودھ اور شہد کی نہریں، سونے چاندی کے مکانات، حور و غلمان اور وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفروش مرفوعہ، بہت بڑی تعداد ہے پھلوں کی، نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا، جسے جنت کا پھل کھانے ہیں اگر چاہے کہ بیٹھا بیٹھا کھا لوں تو توڑنے کی ضرورت نہیں، پھل خود ہی حاضر خدمت ہو جائے گا۔ یوں کہ نہیں بھائی میں تو آرام کر رہا ہوں، تو پھل وہیں پہنچ جائے گا کہ صاحب لیٹے لیٹے کھا لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کی نعمتیں جنت میں رکھی، اور بڑی بات کیا فرمائی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ کیا فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تم چاہو گے وہ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور قرآن مقدس کے ذریعے سے، احادیث نبویہ کے ذریعے سے جو کچھ وعدہ کیا گیا وہ بھی ملے۔ میں ایک مثال دوں، مہمان کا پہلے سے ایک ذہن ہے کہ میں رام نگر پہنچوں گا تو چند جگہ تو چائے پینی ہی پڑے گی، تو یہ تو پہلے سے ذہن ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جتنے جنت کے لیے وعدے فرمائے یہ تو اس کے طریقے پر ہے، اور آگے کو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یوں کو یہ وعدہ جو ہے یہ تو پورا ہونا ہی ہے، اور اس سے آگے یوں کو جو تم چاہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت کے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت پرند اڑ کر جا رہا ہے،
جنتی کی نظر پڑ گئی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنتی کے جی کے اندر یہ بات آئی کہ کاش اس پرند کے کباب کھانے کو مل جاتا، تو نہ شکار کرنے کی ضرورت نہ پکانے کی ضرورت، اس پرند کے کباب دسترخوان پر حاضر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ تو ایک ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ اور اس سے آگے اللہ کے نبی نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے مخصوص بندوں کے لیے وہ نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کو وہم و گمان۔ یہ اس سے آگے، اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفنا شبابها ولا یبلا ثیابها، جنت میں ایسی جوانی ملے گی جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ذرا بوڑھوں سے پوچھو کہ اب سے 50 سال پہلے تو بہت اچھلتے کودتے تھے، تو وہ اپنی جوانی کے 2-4 قصے سنائیں گے، یوں کو اب کیا ہو گئے، 90 سال کی عمر ہو گئی، اب کیسے اچھل کود سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یفنا شبابها، جنت میں ایسی جوانی ملے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 33 سالہ نوجوان جس کی تمام کی تمام چیزیں صحیح ساتھ، یہ جنت میں ہوگا۔ ولا یبلا ثیابها، جنت میں ایسا لباس ملے گا جو کبھی میلا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں ہم مرتبہ میں شریک رہے 3 دن، تو وہاں کے رئیس ہر نماز سے پہلے کپڑے بدلتے اور پھر نماز ادا کرتے تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ 24 گھنٹے میں 5 جوڑی کپڑے پہنے، جو اب پہنے تھے 2 گھنٹے کے بعد وہ بات بنی۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے بلا یبلا ثیابها، جنت میں ایسا لباس ملے گا جو کبھی میلا نہیں ہوگا۔ 50,000 برس تک پہنے رہے جنتی جیسے کہ ابھی پہنا ہے، اور چاہے تو جب چاہے بدل دے۔ تو یہ جنت سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے متوجہ فرمایا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کے لیے اتنی اصلاح کر لینا ضروری اور فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ایک طرف اس کی زندگی قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل جائے، اور دوسری طرف جب اس کو دیکھو تو مکمل سیرت نبویہ سے آراستہ اور مزین، دیکھنے والا دور سے کہہ دے کہ محمدی آ رہا ہے، قرآن والا آ رہا ہے۔ یہ بات کب پیدا ہوگی؟ کوشش کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو درست کرنے اور سنوارنے۔ یعنی یہ کوئی ایسی مشکل بات میں عرض نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ ہمارے بندوں کو بتا دو کہ یہ ذرا کوشش اور محنت کر لیں تو دینا ہمارا کام ہے۔ اور نبیوں کے متبعین میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو علماء کرام، مشائخ نظام، بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے شیخ ہم کو عطا کیے کہ ان سے اپنا تعلق قائم کریں، ان کے ہاتھ بیت ہو جائیں، توبہ کر لیں اور اپنی زندگی اس کے بعد کی زندگی ان کے اشاروں پر، ان کے مشوروں پر اس کے مطابق گزارنا شروع کر دیں۔ تو ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، محبت تجھ کو انداز محبت خود سکھا دے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ محبت تجھ کو انداز محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر۔ تو جب ہم شیخ وقت کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف اور معمولات پر چلنا شروع کریں گے تو دیکھنے میں تو نہیں لگے گا کہ راستہ کھلا ہوا ہے، دیکھنے میں تو لگے گا کہ راستہ بند ہے، چلوں کیسے؟ لیکن جب چلتا چلا جائے گا تو راستہ کھلا ہوا نظر آئے گا۔ ارے بھائی ریل کی پٹری پر چلیے، تھوڑی دور نظر آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پٹری بند ہے، حالانکہ بند نہیں ہے، چلتے چلے جائیے اور ریل چلتی چلی جاتی ہے اور کھلی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف راستہ چلنے کے لیے متوجہ فرمایا، اور ایک جملہ قرآن مقدس میں یہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان بندوں کے پیچھے پیچھے چلو جن کا رخ ہماری طرف ہے۔ تو جن کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جب ان کے پیچھے پیچھے ہم چلنا شروع کریں گے تو ہمارا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پڑ جائے گا۔ اس لیے نہایت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت والا کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ مخل ہونا نہیں چاہتا، تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں میں کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ 7:15 ہو بھی چکے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ 8:15 تک نماز ہو جائے تو حضرت والا کا بیان ہم لوگ سنیں، پھر آپ کی دعا، پھر اس کے بعد اذان، نماز، اور جو حضرات بیت ہونے والے ہیں وہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں یا جس وقت حضرت فرما دیں عشاء کی نماز میں سب کے وضو ہوں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اب میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی بند و مسائل سے ہم سب کو محفوظ سنائیں۔